السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا صوفی آفیشیل یوٹیوب چینل میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد شعیب، صوفی اشرفی رسول پوری۔ ناظرین، ہم نے واقعات کا سلسلہ صوفی آفیشیل یوٹیوب چینل پر شروع کیا ہے۔ دوستو، کل ایک واقعہ بیوقوف کون ہے بادشاہ اور ایک مہا بیوقوف کا واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ نے بہت اچھے سے دیکھا، امید ہے آپ نے کچھ سبق لیا ہوگا۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک شیخ اور ایک مرید کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ شیخ شیخ ہوتا ہے، پیر پیر ہوتا ہے، مرشد مرشد ہوتا ہے۔ ناظرین، بلا تاخیر واقعے کو شروع ایک بہت مشہور شخصیت ہے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے واقف کار نہ تھے۔ ایک دن حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب جا پہنچے۔ وہاں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب علم انسان تھے، بیٹھے تھے، کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، این چیز یہ کیا ہے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کوئی عام ملنگ سمجھ کر جواب دیا، این علم است کہ تو نمیدانی، یہ وہ علم ہے کہ جس کو تو نہیں جانتا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جواب سن کر چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے اندر کسی جگہ گئے، واپس آئے تو وہ اپنی نادر و نایاب کتابیں غائب پائی۔ چونکہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہیں بیٹھے تھے تو ان سے پوچھا، میری کتابیں کہاں ہیں؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مکتب کے اندر کے پانی کے تالاب کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں نے اس میں ڈال دی۔ یہ سن کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حیران و پریشان رہ گئے، جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ اتنی قیمتی کتابوں کے ضائع ہونے کا احساس ان کو مارے جا رہا تھا۔ تب کتابیں کچی سیاہی سے ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، پانی میں ڈالنے سے ان سب کتابوں کی سیاہی دھل جاتی تھی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے دکھ زدہ لہجے میں بولے، آپ نے میرے اتنی قیمتی نسخے ضائع کر دیے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ان کی حالت دیکھ کر مسکرائے، بولے، اتنا کیوں گھبرا گئے ہوں، ابھی نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور تالاب سے ساری کتابیں نکال کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ڈھیر کر دی۔ دیکھ کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سب کتابیں بالکل خشک اور سوکھی ہوئی تھی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر چلا اٹھے، این چیز یہ کیا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ این علم است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے کہ تو نہیں جانے گا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ چل پڑے۔ ادھر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کی دنیا جیسے الٹ پلٹ چکی تھی، بدل چکی تھی۔ اپنی دستار پھینک کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بھاگے اور جا کر ان کے پاؤں میں گر پڑے کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دیجئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اٹھا کر سینے سے لگایا اور فرمایا، جلال الدین رومی، میں تو خود ایک عرصے سے تیری تلاش میں تھا۔ دوستو، انہی کی اصلاح کے لیے، ان کو اپنے فیوض سے مستفیض کرانے کے لیے، چونکہ بزرگان دین کی نگاہ عالی ہوتی ہے، پھر جو جلال الدین رومی سے فیض چلا ہے، مثنوی وغیرہ بڑی بڑی کتب، صوفیانہ حضرت کے قلم کا فیض ہے جو آج تک صوفیہ، علماء، اولیاء، اتقیاء سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ دوستو، یہ
مختصر کہانی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ امید ہے آپ بھی انشاءاللہ العزیز اس واقعے سے مستفید ہوں گے۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، لال کلر کا بٹن ہے، سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو ایک لائک کیجئے، کمنٹ میں دعائیہ جملہ لکھیے، اپنا کوئی دینی مسئلہ ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس چینل پر اس کو جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور اس واقعے کو ساتھیوں میں خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔